موصوف أنه خير الصفات ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حثه ومن حثه فقد حثه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير والبركة المنتزل عباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم سے مہربانیاں تیرے تمام چکرجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس ورش کو چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس ورش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی ہم نہ دے سوائے غم حسین کے. کافروں کے دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کا دن ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے. محشر کے روز خاص قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرمائے. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرمائے. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرمائے اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا ضرور کرنے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز اجازت ہے شروع کی سالانہ مجلس اعزاز. زیر نظر سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 کا ایک مختصر سا حصہ. قرآن کریم کی بڑی ہی مشہور سورت سورہ طٰہٰ. اس سے پہلے کہ میں جو آیت ہے اس کا ترجمہ بیان کروں، سورہ طٰہٰ کا آغاز ہی اس لفظ سے ہو رہا ہے اے طٰہٰ، یعنی اے طاہر. خدا اپنے حبیب کو پکار کے کہہ رہا ہے اے طٰہٰ، اے طاہر. اور مفسرین توجہ رکھیے گا، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے نہیں. مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں خدا نے نبی کے ساتھ اہل بیت کو بھی شامل کیا. توجہ رکھیے گا، نبی کے ساتھ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں نبی کے ساتھ اہل بیت کو بھی شامل کیا. 5 میں سے ایک مقام بتانے لگا ہوں، باقی زندگی ملی تو پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے حوالے کروں گا. وہ ایک مقام سن لیجئے. طٰہٰ، خدا نے اپنے حبیب کو پکار کے کہا اے طٰہٰ، اے طاہر، اے پاکیزہ، اے طیب، اے طاہر. ایک مقام پر رسول کو پکار کے کہہ رہا ہے اے طاہر، اور ایک مقام پر اہل بیت کو پکار کے کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 40 نمبر آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے تم پر احسان کیا، تمہاری بہن تمہارے ساتھ ساتھ چلی اور اس نے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے.
تمہاری بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کرے؟ خدا نے کہا کہ یہ ہم نے موسیٰ پر احسان کیا۔ خدا اپنا احسان بتا رہا ہے موسیٰ کو کہ اے موسیٰ، یہ ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری بہن چلی۔ اس سے پہلے کی آیتیں بھی سن لیجئے پس منظر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بات کب کی اور کہاں کی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے تم پر ایک احسان اور بھی کیا۔ یہ ایک احسان اور بھی کیا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ کو ایک ہی وقت میں دو احسانوں کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو احسان یاد کروائے جا رہے ہیں موسیٰ کو۔ ہم نے تم پر ایک احسان اور بھی کیا، اور وہ احسان کیا کیا؟ ہم نے تمہاری ماں کے اوپر وحی نازل کی۔ ہم نے تمہاری ماں کے اوپر وحی نازل کی۔ اور کیا وحی نازل کی؟ کہ موسیٰ کی ماں موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اور خدا نے کہا کہ اے موسیٰ کی ماں، پریشان نہ ہونا، اس کی کفالت ہم کریں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اس کو ہم تمہارے پاس واپس پلٹائیں گے۔ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پلٹائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہایا، تو موسیٰ کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی بہن بھی چلی، جس کی آیت کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 40 نمبر آیت، خدا موسیٰ کو احسان یاد دلا رہا ہے کہ موسیٰ، ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ ساتھ چلی۔ اور موسیٰ کا صندوق چلا، اور تاریخ کہتی ہے کہ موسیٰ کا صندوق فرعون کے گھر پہنچا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، فرعون تمہارا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، اور خدا کے قانون اور طریقے بدلتے نہیں ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خدا نے اپنے خاص لوگوں کو اپنے دشمنوں کے گھر پلوایا ہے۔ خاص لوگوں کو اپنے ہی دشمنوں کے گھر پلوایا ہے، موسیٰ فرعون کے گھر۔ اور جب موسیٰ فرعون کے گھر پہنچے تو پس منظر سن لیجئے اور یاد رکھیے، بڑی ہی خاص بات ہے، اور بچے اس کو خاص طور پر یاد رکھیں کہ جب موسیٰ فرعون کے گھر پہنچے اور جناب سارہ نے اعلان کیا کہ ہمیں دائیوں کی ضرورت ہے، تو موسیٰ کے لیے پورے شہر سے دائیاں بلوائی گئی اور اعلان کیا گیا تھا۔ اور کیوں نہ سب آتے؟ اس لیے آئے کہ پیسے مل رہے تھے۔ اب توجہ رکھیے گا، دائیاں آئیں اور موسیٰ نے سب کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ نے سب کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ ایک مقام پر جب خدا کی آواز آئی کہ ہم نے تو پہلے ہی موسیٰ پر دائیاں حرام قرار دے دی، ہم نے تو پہلے ہی موسیٰ پر دائیاں حرام قرار دے دی تھی۔ اب ایک سوال مجھے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ یہ موسیٰ ہے، کلیم اللہ ہے، کہ جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تو موسیٰ پر پہلے ہی دائیاں حرام کر دی تھی۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ موسیٰ پر جو دائیاں حرام ہوئی وہ مصطفیٰ پر حلال کیسے ہو گئی؟ جو موسیٰ پر حرام ہو گئی وہ مصطفیٰ پر حلال کیسے ہو گئی؟ تو ہم نے تو پہلے ہی موسیٰ پر دائیاں حرام قرار دی تھی، اور اسی دائیوں کی قطار میں موسیٰ کی بہن سب سے آخر میں کھڑی ہوئی تاکہ وہ پتہ بتا سکے۔ اور جناب موسیٰ کی بہن ام کلثوم دائیوں کی قطار میں آخر میں کھڑی ہو گئی، اور جب ساری دائیاں ختم ہو گئیں اور موسیٰ نے سب کے پاس جانے سے انکار کر دیا، تو ام کلثوم کی آواز آئی کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ اس کی کفالت کون کرے گا؟ جناب سارہ سے جناب ام کلثوم کہہ رہی ہیں کہ کیا میں تمہیں اس کے اہل بیت کا پتہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اس کے اہل بیت کا پتہ بتاؤں؟ تو سارہ نے کہا کہ بتاؤ۔ تو خدا کا وعدہ یہاں پر پورا ہو گیا جو خدا نے
موسیٰ کی ماں سے کیا تھا کہ اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہونا، ہم موسیٰ کو تمہارے پاس واپس پلٹائیں گے۔ اور جب ام کلثوم نے موسیٰ کی ماں کا پتہ بتایا اور موسیٰ کی ماں آئی اور موسیٰ ماں کی گود میں آئے تو قرآن کا خدا کا کہا ہوا وعدہ پورا ہو گیا، خدا کا کہا ہوا وعدہ پورا ہو گیا۔ اور موسیٰ کو خدا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تمہاری بہن کو بھیج کر۔ یہ موسیٰ ہے، کلیم اللہ ہے، فخر موسیٰ نہیں ہے۔ یہ موسیٰ ہے، فخر موسیٰ نہیں ہے۔ موسیٰ کی بہن کو خدا نے اپنا احسان قرار دیا۔ اب توجہ رکھیے گا، فضائل سے جو مصائب سے جملہ نکال کے فضائل میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں۔ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہاری بہن کو تمہارے ساتھ بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے تمہاری بہن کو تمہارے ساتھ بھیج کر تم پر احسان کیا۔ یہ موسیٰ ہے، فخر موسیٰ نہیں ہے، یہ موسیٰ ہے مصطفیٰ نہیں ہے، یہ موسیٰ ہے حبیب نہیں ہے، وہ تو حسین ہے۔ اگر موسیٰ کی بہن موسیٰ پر احسان ہو سکتی ہے تو حسین جو مصطفیٰ کی منیت میں ہے تو حسین کی بہن زینب بھی خدا کا احسان ہے۔ موسیٰ کی بہن خدا کا احسان ہے تو حسین کی بہن زینب بھی خدا کا احسان ہے۔ وہاں موسیٰ تھا فرعون کے دربار میں، دشمن کے دربار میں، لیکن موسیٰ کو وہاں پالا جا رہا تھا کہ پھر بھی خدا نے بہن کو ساتھ بھیجا۔ یہاں یزید کے دربار میں حسین آئے ہیں، تنہا نہیں آئے، خدا نے بہن کو ساتھ بھیجا ہے۔ جیسے موسیٰ کی بہن ام کلثوم خدا کا احسان ہے، ایسے ہی حسین کی بہن زینب بھی خدا کا احسان ہے۔ اور جیسے ہی یزید نے کہا کہ ہم نے حسین کو مار دیا اور حسین کا سر جھکا دیا تو بیوی کی آواز آئی کہ یزید جھوٹ کیوں بولتا ہے، وہ دیکھ نوکے نیزہ پہ حسین کا سر تجھ سے بلند ہے، وہ نوکے نیزہ پہ حسین کا سر تجھ سے بلند ہے۔ موسیٰ کی بہن موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہی لیکن موسیٰ پر کسی نے چھری نہیں چلائی، موسیٰ کو کسی نے مارا نہیں۔ موسیٰ کا فرعون کے دربار میں پلنے سے اسلام کو خطرہ نہیں ہوا۔ موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے، بہن ساتھ آئی، لیکن یہاں پر اسلام کو خطرہ نہیں تھا۔ حسین کی بہن حسین کے ساتھ چلی اور یہاں پر حسین نے لا الہ کو بچایا ہے اور زینب نے حسین کو بچایا ہے۔ حسین نے دین کو بچایا ہے اور زینب نے حسین کو بچایا۔ موسیٰ کی بہن موسیٰ کے ساتھ فرعون کے دربار میں رہی، کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ پلے اور موسیٰ کو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کو ہم نے جھٹلا دیا اور موسیٰ کو ہم نے جھکا دیا۔ یزید کے دربار میں جب یزید نے کہنا شروع کیا کہ حسین باغی ہو چکے تھے معاذ اللہ اور ہم نے حسین کو قتل کر دیا اور حسین کو مار دیا، کیوں مارا؟ کسی نے سوال کیا یزید کیوں مارا؟ تو یزید کہنے لگا اس لیے مارا کہ حسین نے، توجہ رکھیے گا، کیوں مارا یزید؟ تو کہنے لگا اس لیے مارا کہ حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا تھا۔ کیوں مارا؟ اس لیے مارا کہ حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا تھا۔ تو بی بی زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ یزید کیا ہے تیرے اختیار میں؟ یزید کہنے لگا سب کچھ ہے میرے اختیار میں، حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا تھا اس لیے میں نے حسین کو مارا۔ تو بی بی نے کہا کہ یزید میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اگر تیرے اختیار میں سب کچھ ہے تو اپنے اختیار سے، یہ تیرے دربار میں روشن دان ہے اور اس روشن دان سے ہوا آ رہی ہے، اگر تیرے اختیار میں سب کچھ ہے اور تو کہتا ہے کہ حسین نے تیرے اختیار کو نہیں مارا تھا، تو پھر اس روشن دان سے جو ہوا آ رہی ہے اپنے اختیار سے اس ہوا کو بند کر، جو ہوا آ رہی ہے اس کو بند کر۔
اس نے کہا بی بی میں یہ نہیں کر سکتا. تو بی بی نے کہا اچھا یزید تو یہ نہیں کر سکتا تو پھر تیرے دربار کے باہر تیرے ہی اونٹ بندھے ہیں اور ان کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہیں. جب وہ اپنی گردن ہلاتے ہیں تو وہ گھنٹیاں ہلتی ہیں. اپنے اختیار سے ان کی گھنٹیوں کو بند کر, میں نے تجھ سے بات کرنی ہے. تو یزید کہتا ہے کہ بی بی میں یہ بھی نہیں کر سکتا. تو بی بی نے اس وقت آواز دے کے کہا اسکت خاموش. اور جیسے ہی بی بی نے اسکت کہا تو پورا دربار پتھر کا ہو گیا, پورا دربار پتھر کا ہو گیا. اور یزید کے اندر یزید کی روح کو واپس کر کے علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں کہنا شروع کیا کہ یزید تو تو کہتا تھا کہ تیرے اختیار کو نہیں مانا حسین نے. کہاں گئے تیرے اختیار, کہاں گیا تیرا دربار؟ سارے دربار کو زینب نے پتھر میں بدل دیا. کہاں گیا تیرا اختیار, کہاں گیا تیرا دربار؟ تو بی بی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بی بی یہ سب تو میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ سب آپ نے کیا کر دیا میرے دربار کے ساتھ, آپ نے یہ میرے دربار کے ساتھ کیا کر دیا؟ اور جیسے ہی تیرا دربار صحیح ہوا تو یزید نے حکم دیا سارے آذان و مؤذنوں کو کہ ایک وقت میں آذان دو. اور 7 مؤذن اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور مؤذنوں نے آذان دینا شروع ہوئی. علی کی بیٹی خاموش رہی. مؤذنوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی. اور جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو علی کی بیٹی نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آواز دے کے کہا کہ یزید اگر تیرے اختیار میں سب کچھ ہے تو پھر اپنے اختیار سے آذان میں سے ہمارے نانا کا نام نکلوا کے اپنے نانا اور دادا کا نام شامل کر. تو یزید نے کہا کہ بی بی میں یہ نہیں کر سکتا. تو بی بی نے کہا کہ یزید پھر تیرے اختیار میں ہے کیا؟ پھر تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ ہم درود والے ہیں اور تم لعنت والے ہو. نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ سلوات. تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم لعنت والے ہو اور ہم درود والے. علی کی بیٹی شام کے دربار میں آ گئی. 4 یا 5 برس کا سن ہے مولا حسین کا. ایک یہودی جس کی بیٹی آنکھوں سے نابینا اور علاج کروا کے تھک گئے. سارے حکیموں کو دکھا لیا لیکن کہیں سے علاج نہیں ہوا. ایک دن اس کو کسی نے کہا, شام کا رہنے والا, ایک دن اس کو کسی نے کہا کہ مدینہ میں علی نام کا شخص رہتا ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہاری بیٹی کی آنکھیں ٹھیک کر دے گا. شام کا بہت بڑا تاجر تھا, یہودی تھا. شام سے چلا اور مدینہ پہنچا. مولا کے دروازے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دروازے پہ دستک, اپنا حال بیان کیا کہ میں آپ کا پتہ مجھے شام سے چلا ہے, میں شام سے آیا ہوں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے. میری بیٹی کا علاج کروا کے تھک گیا لیکن آنکھیں نہیں ملتی, اس کو آنکھیں عطا کر دیجیے. تو مولا نے آواز دے کے کہا کہ حسین کو بلائے. 4 یا 5 برس کا سن ہے حسین ابن علی. حسین ابن علی آئے. مولا نے کہا حسین اس بچی کو آنکھیں دے دو. مولا حسین پلٹے, پیچھے کوزہ رکھا تھا جس میں پانی تھا, اس کے اندر ہاتھ ڈالا, ہاتھ کو نکالا, اس بچی کی آنکھوں پر پانی کو چھڑکا. جیسے ہی پانی کے قطرے اس کی آنکھوں پر پڑے تو اس کی آنکھیں واپس آ گئی. اس نے آنکھیں کھولی تو پہلی مرتبہ حسین کو دیکھا. وہ یہودی مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمان ہوا, مولا نے اس کا نام تبدیل کیا. مولا نے کہا کہ تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میری بیٹی کا نام ہند ہے. جب یہ جانے لگا تو ہند کہتی ہے اپنے باپ سے کہ بابا میں جناب زینب کی کنیزی میں رہنا چاہتی ہوں, مجھے کچھ عرصہ کنیزی میں چھوڑ دیجیے.
میں کچھ عرصہ کنیزی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا باپ چھوڑ کے چلا گیا اور ہند بیوی کی کنیزی میں رہنے لگی۔ ہند کو پردہ جناب زینب نے سکھایا، قرآن پڑھنا جناب زینب نے سکھایا۔ کچھ برس ہند نے کنیزی کی اور پھر مولا نے کہا کہ زینب اب ہند کو ہند کے بابا کے پاس بھیج دو۔ ہند جب واپس گئی اور جب شام پہنچی تو کس طرح سے اس کی شادی یزید سے ہوئی یہ بیان نہیں کرنا، کس طرح سے زبردستی یزید کے باپ نے یزید سے اس کی شادی کروائی۔ اس کی شادی یزید سے ہوئی۔ جیسے فرعون کے گھر میں سارا تھی ویسے ہی یزید کے گھر میں ہند تھی۔ وہاں بھی خدا کی حجت آئی، یہاں بھی خدا کی حجت آ رہی ہے۔ 10 محرم کے بعد قافلہ کربلا سے چلا اور جب قافلہ شام پہنچا تو 18 آذان علی کی بیٹیوں نے شام کے صدر دروازے پر سنی، جی بھر کے گریہ کر لینا، جی بھر کے رو لینا، اگلے برس ان مجلسوں میں وہی روئے گا جو موجود ہوگا۔ رونے میں شرمانا نہیں، کیا پتہ کس کے پہلو میں امام زمانہ بیٹھے، کیا پتہ کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے۔ امام صادق فرماتے ہیں نا کہ ہمارے جلد کے مصائب پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے۔ رونے میں شرمانا نہیں، تمہارے رونے پہ پابندی نہیں لگی ہوئی، تمہیں رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ وہ تو حسین کی سکینہ کی قسمت تھی کہ جب جب بابا کو رونا چاہا تو باپ کے قاتل نے آگے بڑھ بڑھ کے تماچے مارے۔ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا، جیسے ہی شام کے دربار میں داخل ہوا تو ہند کو ہند کی کنیزوں نے کہا کہ دربار میں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، کیا تم باغیوں کا تماشا دیکھنے دربار میں جاؤ گی؟ تو ہند اپنی کنیزوں کے ساتھ باغیوں کا تماشا دیکھنے آئی تھی، لیکن ہند کو کیا خبر تھی کہ دربار میں کون آ رہا ہے۔ عزادارو، ہند دربار میں برقع پہن کر دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر برقعے کا جو نقاب تھا اس کا وہ باریک تھا، اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جناب زینب جب دربار میں داخل ہوئی تو ہند کو تخت پہ کھڑے ہوئے دیکھا تو بیوی نے بیوی ام کلثوم سے کہا کہ اے ام کلثوم، کیا آپ نے پہچانا وہ سامنے کون کھڑا ہے تخت پر، وہ جو خاتون کھڑی ہے وہ کون ہے؟ تو بیوی ام کلثوم کی آواز آئی، بہن زینب، جب سے عباس نے ذکر چھوڑی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ جب سے عباس نے زین چھوڑی ہے مجھے دور کا کم دکھائی دیتا ہے، کون کھڑا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ام کلثوم ذرا پہچانو، وہ ہند کھڑی ہے۔ تو بیوی نے کہا کون سی ہند؟ وہ ہند کے جسے ہم نے پڑھنا سکھایا تھا، وہ ہند کے جسے ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا۔ تو بیوی کی آواز آئی، ہاں ام کلثوم، یہ وہی ہند ہے کہ جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا۔ تو بیویوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپایا اور اپنے اپنے سروں کو نیچے جھکا لیا تاکہ ہند پہچان نہ سکے۔ اور قافلہ آگے بڑھنا لگا، عزاداروں آگے سید سجاد چل رہے ہیں اور ساتھ میں امام باقر ہے اور پیچھے پیچھے جناب زینب اور ام کلثوم ہے اور ان کے پیچھے باقی بیویاں چلتی ہیں۔ عزاداروں قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں ہند کے برابر سے یہ قافلہ گزرا بیویوں کا۔ ہند نے بیویوں کو روکا اور روک کر کہنے لگی، اے بیویوں، تمہارا تعلق کون سے شہر سے ہے؟ تو جناب زینب نے کہا کہ میرا تعلق مدینہ سے ہے، میرا تعلق مدینہ شہر سے ہے، مدینہ کا نام آنا تھا۔ ہند تخت سے نیچے اتری اور اتر کے کہنے لگی، اے بیوی، کیا تم مدینہ میں سب کو جانتی ہو؟ بیوی نے کہا ہاں ہند، میں سب کو جانتی ہوں۔ اس نے کہا بیوی، میں کسی کا پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے اس کا بتا دو گی؟ زینب کی آواز آئی، ہند پوچھو کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بیوی، مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے، کوئی مجھے مولا حسین کی خبر
پہچان میں تیری بیوی زینب ہوں. اس نے کہا بیوی اگر آپ یہاں پر ہے تو میرا مولا کہاں پر ہے, میرا عباس کہاں پر ہے؟ تو بیوی کی آواز آئی ہند وہ جو تیرے شوہر کے تخت پر ایک دشت میں سر رکھا ہے وہ حسین کا سر ہے, وہ عباس کا سر ہے, وہ نوکے نیزہ پہ اکبر کا سر ہے. بیوی ہند کی آواز آئی بیوی سجاد کہاں ہے؟ آواز دی ہند یہ جو زنجیروں میں جکڑا ضعیف ہے یہی تو تیرے مولا کا سجاد ہند, یہی تو تیرے مولا کا سجاد ہے. ہند نے اپنا برقع اتارا اور مجمع کے درمیان میں آ گئی اور کہنے لگی یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ ان کو شرابیوں کے مجمع میں لے آیا جو دنیا کو پردہ سکھاتی ہے. آزادارو یزید تخت سے اترا, ابا کا اتارا, ہند کے سر پہ رکھ کے کہتا ہے ہند یہ کیا کیا تو نے؟ تو مجمع کے درمیان میں بغیر چادر کے آ گئی. ابا اتار کے کہتی ہے یزید تو ان کو دربار میں لے آیا جنہوں نے دنیا کو چادر کرنا سکھایا. ہند کہتی ہے یزید تو ان کو شرابیوں کے مجمع میں لے آیا جو علی و بطول کی بیٹیاں تو نبی زادیوں کو اس دربار میں لے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.